إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. يقول الله عز وجل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم الدین النصیحہ صدق اللہ وصدق رسول اللہ. سامعین و ناظرین، ہم اپنے ایک طویل سلسلہ دین بھلائی ہے اس کے شعبہ مقالات مکیہ کے 21ویں مقالے میں ہیں، جس کا عنوان ہے لمحات فکریہ جو انتہائی طور پہ مفید ہیں قادیانیت کے لیے، اور ہماری غرض صرف قادیانیت کو نصیحت کرنا اور ان کی خیر خواہی ہے. اب ہم بات یہ کر رہے تھے کہ مرزا قادیانی نے کون سے ہیلے اور بہانے استعمال کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کے سلسلے کے منقطع ہو جانے کے بعد بھی نبوت کو جاری کرنے کی ناکام اور ناپاک جسارت کی. جناب محمد رسول اللہ پر جو کہ خاتم النبیین ہیں بنص قرآن، جنہیں اللہ نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. اب بنص قرآن خاتم النبیین اللہ نے آپ کو فرمایا، پھر حضور نے خود اس کی شرح فرمائی انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اب قادیانیت نے ایک حیلہ اور بہانہ یہ بنایا کہ ضرورت کے وقت نبوت، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نبوت جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور نبوت بعثت سے قیامت تک ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت فرما دی کہ آپ خاتم النبیین ہیں، اور آپ کی پوری شریعت کو جو کہ خاتم الشرائع ہے آپ کے صحابہ نے تحمل فرمایا، صحابہ نے تابعین کو عطا فرمایا، تابعین نے امانت کے ساتھ اور دیانت کے ساتھ پوری شریعت کو، کتاب و سنت کو اپنے شاگردوں کو آگے منتقل کیا، اور یہ سلسلہ ایک سنہری سلسلے کی شکل میں آج تک امت میں موجود ہے. تو نبوت محمدیہ کی برکات سے امت فیضیاب ہو رہی ہے اور تا قیامت ہوتی رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے عموماً اور خیر امت کے لیے خصوصاً آپ کی ختم نبوت نعمت عظمیٰ ہے، کیونکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا مفہوم انسانیت کو نبوت سے محروم کرنا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے نعمت دین کا مکمل ہونا، اس کا اکمال، اس کا اتمام ہے. جب تک زمین و آسمان قائم رہیں گے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی باقی رہے گی،
اور ان کی تعلیمات سے لوگ فیض یاب ہوتے رہیں گے۔ اب مرزا قادیانی کا نقطہ نظر یہ تھا کہ نبوت کا انکار کا معنی یہ ہے کہ انسانیت کو فیض نبوت سے محروم کرنا۔ اب یہ تو اس کے مرزا غلام قادیانی کا نظریہ تھا، اب اس کو ثابت کرنے کے لیے اس کا بیٹا مرزا بشیر الدین محمود کیسے کوشش کرتا ہے، اور اس کی ناکام سعی ہم اس کو ذکر کرتے ہیں۔ وہ جریدہ فضل میں بتاریخ 25 اکتوبر 1931 میں یوں لکھتا ہے: تعجب ہے کہ ہمارے مخالف کہنے کو تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الرسل ہیں، اور یہ کہ امت محمدیہ یہ تمام امتوں پر فوقیت رکھتی ہے، مگر وہ عقیدہ وہ رکھتے ہیں جس کے ماتحت نہ صرف امت محمدیہ خیر الامم نہیں کہلا سکتی بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ پر بھی حرف آتا ہے۔ دیکھیں کس طریقے سے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ اگر امت موسویہ میں باوجود کمتر درجہ ہونے کے اللہ تعالیٰ کے انبیاء آ سکتے ہیں تو کیوں امت محمدیہ میں ضرورت کے وقت نبی نہیں آ سکتے؟ اب دیکھیں، ایک بات یہ کہ ضرورت کے وقت، جس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ ضرورت ہے ہی نہیں، مسلمان علماء اور پوری امت جو ہے وہ موجود ہے، حضور کے پیغام کو اٹھائے ہوئے ہے۔ اور دوسرا یہ کہ چونکہ پہلے انبیاء کی ذریت میں نبی ہوتے تھے تو حضور کا تو پھر کم درجہ ہو جائے گا اگر آپ کی ضرورت میں نبی نہیں ہوں گے۔ اب یہ فلسفہ قادیانی فلسفہ ہے، اور یہ منطق قادیانی منطق ہے، اسلام کی، قرآن کی اور سنت کی تصریحات کے خلاف ہے۔ حق یہی ہے۔ اب یہ دیکھیں اس کے الفاظ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور امت محمدیہ کی فوقیت اسی میں ہے کہ ضرورت کے وقت امت محمدیہ میں نبی پیدا ہوں۔ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم ہو کر بنی اسرائیل کے نبیوں سے بڑھ کر ہوں، تاکہ معلوم ہو کہ جس کے خادم ایسے ہیں ان کا آقا کس شان کا مالک ہے۔ اب دیکھو کیسا دجل ہے۔ ہم ابنائے قادیانیت کو خلیفہ قادیانیت کے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اجرائے نبوت کے اس طرز استدلال میں دعوت تامل دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ طرز استدلال کہتا ہے، نہ قرآن پاک سے کہیں استدلال ہے، نہ سنت رسول سے استدلال ہے، اور جس چیز کو وجہ بنایا جا رہا ہے اس کی بھی کوئی معقول وجہ نہیں، کہ امت کو ضرورت ہی نہیں نبوت کی۔ امت کے اندر وہی قرآن کریم جو حضرت خاتم النبیین پہ نازل ہوا اسی طرح موجود ہے، اور احادیث رسول سند متصل کے ساتھ امت میں آج موجود ہیں۔ تو اس کے استدلال کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ کا سید الرسل ہونا اور امت محمدیہ کا خیر امت ہونا آپ کی ضروریت میں انبیاء ہونے کا متقاضی ہے۔ یعنی اگر ضروریت میں نبی ہوں گے تو آپ افضل، ورنہ نہ امت افضل نہ رسول افضل۔ دوسری بات، آپ کی ضروریت میں اگر نبی نہ ہوں تو یہ حضرت خاتم النبیین کی قدسیت میں اور خیر امت کی خیریت میں نقص ہے، تان ہے۔ یہ اس کا وجہ استدلال ہے۔ نمبر 3، جب حضرت موسیٰ کی ضرورت میں نبی ہوئے حالانکہ وہ حضور سے مفضول ہیں، تو پھر افضل الانبیاء جناب محمد رسول اللہ کی ضرورت میں کیوں کر نبی نہ ہوں گے؟ چوتھی بات، ضروری ہے کہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے اسرائیلی نبیوں سے افضل ہوں، یعنی جو حضور کی امت میں نبی آئیں گے حضور کے خادموں میں، وہ اسرائیلی نبیوں سے افضل ہوں گے۔ یہ 4 باتیں
مرزا قادیانی کے بیٹے اور اس کے خلیفہ کے کلام کا خلاصہ ہے۔ یہ وہ امور ہیں جن میں باپ اور بیٹا آخر میں متفق ہو گئے۔ یہ تو اولاً ہماری عرض ہے قادیانیت کے ابنا سے۔ ثانیاً ابنائے ملت قادیانیت جو ہے تأمل کریں کہ باپ یعنی مرزا غلام احمد قادیانی نے حضرت خاتم النبیین کے بعد نبی نہ آنے کو آن حضرت کی افضلیت بتایا اور خیر امت کی اسے ہی دلیل بنایا۔ یہ تو باپ کا تھا کردار، مگر بیٹے نے آگے کیا کیا؟ مرزا بشیر الدین محمود جو کہ مرزا غلام احمد کا بیٹا تھا، اس نے اپنا استدلال بالکل باپ کے استدلال سے منعقد بنایا۔ اس نے تو حضور کے بعد نبی نہ ہونے کو حضور کی افضلیت کی دلیل بتایا اور خیر امت ہونے کی دلیل بتایا، مگر بیٹے نے اس کے عکس کیا اور افضلیت نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم اور خیریت امت مسلمہ کی دلیل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کے آنے کو بنایا۔ دیکھیں یہ دونوں میں باپ اور بیٹے میں تناقض ہے۔ ثالثاً ہم عقلائے قادیانیت کو یہ دعوت دیں گے کہ دیکھیں مرزا جو مدعی نبوت ہے اور اس کا خلیفہ جو اسی باپ کا خلیفہ ہے، دونوں میں کس قدر تناقض ہے۔ رابعاً ابنائے قادیانیت حق واقعی کیا ہے اس میں تأمل کریں۔ ہم کہتے ہیں کہ شرعی نصوص کی روشنی میں ہی حق ہے۔ حضرت خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صاحب میثاق نبی ہیں، جن کے لیے اللہ نے گزشتہ تمام انبیاء سے میثاق لیا، پختہ عہد لیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں اس عہد کا ذکر بھی کیا ہے ان الفاظ میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، کہ اللہ نے تمام انبیاء سے یہ عہد و میثاق لیا کہ تمہارے سب کے بعد ایک میرا رسول آنے والا ہے جو تمہاری سب کی تصدیق کرے گا، اور سب کی تصدیق تو وہی کر سکتا ہے جو سب سے آخر میں آئے۔ تو پھر وہی رسالت ربانی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں دونوں خاتمیتیں آپ کے لیے ہیں۔ ایک ہے پہلی خاتمیت رتبی، سب سے افضل ہونا، اور دوسرا ہے خاتمیت زمانی کہ سب سے آخر میں آنا۔ تو رتبے میں حضور سب سے افضل اور آنے میں سب سے آخر، یہ اس آیت میثاق کا خلاصہ ہے۔ تو اس کے حقدار صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس آیت میں حضور کی آخریت کو بھی بیان کیا گیا ہے اور حضور کی افضلیت کو بھی۔ ہم افضلیت اور آخریت دونوں کے قائل ہیں۔ قادیانیت کہتی ہے کہ نہیں، آخریت نہیں، ہم افضل مان لیتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آیت میثاق میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد نے حضور کے بارے میں یہ فرمایا کہ تمام انبیاء حضور کے مصدقین ہیں، حضور پہ ایمان لانے والے ہیں۔ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، ان سے حضور پہ ایمان لانے اور نصرت کرنے کا وعدہ لیا گیا۔ یہ آپ کی افضلیت کی دلیل ہے۔ پھر آگے فرمایا جاءکم رسول مصدق لما معکم، وہ تمہارے سب کی تصدیق کرے گا۔ یہ حضور کی آخریت کا اس آیت میں بیان ہے۔ آج کے اس حلقے میں ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔